السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی RSN چینل۔ نوجوانوں، میرے محترم بزرگوں اور پیارے بچوں، ہر طرح کی تعریف، توصیف، کبریائی، بزرگی، بڑائی و حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ اس نے ہم سب کو اس دنیا میں انسان بنایا، مسلمان بنایا۔ ہم کچھ نہیں تھے، ہم کو عدم سے وجود بخشا اور ہمیں صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے انگیزت و نعمتوں سے نوازا۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو اپنے بھیجے ہوئے تمام کے تمام نبیوں پر، خصوصاً بالخصوص ہمارے آخری نبی آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت و بے شمار درود و سلام کا پھول نچھاور فرما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ معزز حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع کو لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں وہ ہے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ بات ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام ایک عالمگیر اور انٹرنیشنل مذہب ہے، اور اسلام اپنے ماننے والوں کو ہر قدم پر رہنمائی کرتا ہے، زندگی کے ہر گوشے اور ہر پہلو پر بڑے واضح انداز میں بیان کرتا ہے۔ ساتھ ہی یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ اولاد اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد کو صرف کھانا کپڑا دینا، پڑھائی لکھائی کا انتظام کر دینا یہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی اصلاح کرنا، اس کو جہنم کی آگ سے بچانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، گارجینوں کی اور والدین کی یہ ذمہ داری ہے۔ اور یہ ذمہ داری کس نے عائد کی ہے، کس نے دیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ رب العالمین نے 28واں پارہ سورہ تحریم آیت نمبر 6 کے اندر گارجینوں کو، سرپرستوں کو اس کی ذمہ داری کو یاد دلاتے ہوئے فرماتا ہے۔ کیا فرماتا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہتے ہو، سنو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے نفس کو بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو بچاؤ۔ کس چیز سے بچاؤ؟ نار سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ابھی رک جائیے، آگے آیت پڑھنے سے پہلے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کسی ہوٹل میں جا کر کے چائے پی رہے ہیں، ناشتہ کر رہے ہیں، آپ کا پڑوسی ادھر سے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ یہاں پر آرام سے چائے پی رہے ہیں اور آپ کے گھر میں آگ لگ گئی ہے، شارٹ سرکٹ ہو گیا ہے، اب ذرا دل میں ہاتھ رکھ کر کے بتائیے، ایمانداری کے ساتھ بتائیے، آپ کو یہ بات بھی معلوم ہے کہ آپ کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، آپ کی بیوی بھی ہے اور گھروں میں آگ لگ گئی ہے، اب آپ بتائیے کہ آرام سے چائے پی کر کے آدھا گھنٹہ میں گھر پہنچیں گے یا پھر چائے کا پیالہ وہیں چھوڑ کر کے، وہیں پھینک کر کے آپ اپنے گھر کی طرف دوڑے دوڑے آئیں گے؟ یقیناً جب آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ میرے گھر میں آگ لگ گئی ہے تو آپ چائے کے پیالہ وہیں پھینک کر کے
सके, अपने बीवी को आग से बचा सके। ये तो दुनियावी आग का मामला है। और दुनियावी आग में अगर कोई आदमी जल जाता है, उसके डेड बॉडी को, उस जला हुआ इंसान को सामने जब लाया जाता है तो कमजोर दिल वाला इंसान उसको देख नहीं सकता। ये दुनियावी आग का मामला है। लेकिन क्या नहीं मालूम कि आपके बच्चे जहन्नम की आग की तरफ जा रहे हैं, आपकी औलाद, आपकी बीवी जहन्नम की आग की तरफ चलने की कोशिश में है, लेकिन आप उसको बचाने की फिक्र नहीं कर रहे हैं। जबकि ये दुनियावी आग से 69 गुना बढ़ करके वो जहन्नम की आग होगी। नारन तरद्दा, अल्लाह ने कहा वो तो शोला मारती हुई आग होगी, वो तो भड़कती हुई आग होगी, वो तो जिस्मों में चिमट जाने वाली आग होगी। इतने खतरनाक आग से आप अपनी औलाद को, अपने जो है बाल बच्चों को, अपने घर वालों को बचाने की जो है कोशिश नहीं कर रहे हैं। दुनियावी आग से तो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे भयानक और खतरनाक जो आग है उससे बचाने की कोई परवाह ही नहीं है हमें और आपको। इसीलिए अल्लाह ने क्या कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। वह जहन्नम की आग कोयले से नहीं जलेगी, वह जहन्नम की आग पत्थरों, वो जहन्नम की आग पेट्रोल से नहीं जलेगी, वो जहन्नम की आग लकड़ी से नहीं जलेगी। किससे जलेगी? अल्लाह कहता है वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, वो जहन्नम की आग इंसानों से जलेगी, पत्थरों से जलेगी, इंसानों से भड़काया जाएगा, आदमियों से भड़काया जाएगा वो जहन्नम की आग। मेरे भाइयों अंदाजा लगाइए। और उस जहन्नम के रखवाली करने वाले फरिश्ते कैसे होंगे? अल्लाह कहता है अलैहा मलाइकतुन गिलादुन शिदाद। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है वो जहन्नम का दारोगा, वो जहन्नम की रखवाली करने वाले फरिश्ते बहुत ज्यादा सख्त मिजाज होंगे। अलैहा मलाइकतुन गिलादुन शिदाद, वह किसी पर रहमो करम करने वाला नहीं होगा। इस दुनिया में हम कोई जुर्म करते हैं, पुलिस हमको पकड़ लेती है, हम जो है रिश्वत अगर वो कबूल करता है तो रिश्वत दे करके हम अपने आप को रिहा कर लेते हैं, अपने आप को छुड़ा लेते हैं, जेल चले जाते हैं, मुकदमा अदालत में चलता है। कभी कभार हम वकीलों और जजों को खरीद करके पैसे से अपने आप को छुड़ा लेते हैं। लेकिन वह फरिश्ते इतने सख्त मिजाज होंगे, अल्लाह कहता है कि वह किसी की रिश्वत लेने वाला नहीं होगा, किसी पर रहमो करम करने वाला नहीं होगा। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, अल्लाह कहता है कि वह फरिश्ते जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानियां नहीं करते। व यफअलून मा युमरून, वही काम करते हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे हुक्म देता है। उस जहन्नम की आग से बचाओ मेरे भाइयों। यहाँ पर एक पॉइंट की और समझने की जो बात है वो यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं कहा सिर्फ कि अपने आप को बचाओ, कहा अपने घर वालों को बचाओ। इसके साथ साथ हम नमाज पढ़ रहे हैं, भाई ना पढ़ रहे, हम क्या जाने? हमारे बीवी बच्चे नमाजों की पाबंदी नहीं कर रहे, हम तो कर रहे हैं, हमें क्या मतलब? हम अल्लाह से डर रहे हैं, घर वाले नहीं डर रहे, हमें उसकी क्या जरूरत? नहीं मेरे भाइयों, जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयद की है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुम पढ़ लो, तुम्हारे घर वाले चाहे कुछ भी करें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आप भी नहीं बच पाएंगे। आप पाबंदी कर रहे हैं शरीयत इस्लामिया के, आपके घर वाले जो है नाजायज काम कर रहे हैं, नमाजों को छोड़ रहे हैं। आप अगरचे तहज्जुद गुजार हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की पकड़ से और गिरफ्त से बच नहीं पाएंगे। मेरे भाइयों अंदाजा लगाइए कितना सख्त जो है इस मामले में मसला है और आज का इंसान क्या कर रहा है। मेरे भाइयों, आप गार्जियन हैं, गार्जियन की ये जिम्मेदारी है और सरपरस्त की ये जिम्मेदारी है कि अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाए। कैसे बचाए? अपने आप को कैसे बचाए ये तो बात समझ में आ रही है, लेकिन घर वालों को, बाल बच्चों को, बीवी बच्चों को जहन्नम की आग से कैसे बचाए, तो ये जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने डाली है। और अगर इस जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे, आप ये
یہ جان لیجیے اللہ رب العالمین کے یہاں پوچھا جائے گا. آپ ذمہ دار ہیں. بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب سے ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا. والرجل راعٍ فی اہلہ, آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اور اس آدمی سے اس کے گھر والوں کے متعلق پوچھا جائے گا. گھر والوں کے متعلق پوچھا جائے گا کہ تمہارے بیٹے غلط کام کیوں کر رہے تھے, تمہاری لڑکیاں غلط کام کیوں کر رہی تھی, ناجائز کاموں میں کیوں یہ پھنسے ہوئے تھے, تم تو اچھے کام کرتے تھے لیکن تم نے اس کو کیوں نہیں روکا, تیرے اندر یہ پاور تھا, اگر چاہے تو اس کو روک سکتا تھا مار مار کر کے, لیکن کیوں نہیں کیا. پوچھا جائے گا میرے بھائیوں, گاڑی آپ کی پھنس جائے گی وہاں پر. کیسے بچائے اولاد کو, بال بچوں کو, گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. آئیے کچھ پوائنٹس اہم باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی چیز اپنے گھر والوں کو شرک سے بچائیے. کہیں ہمارے گھر میں شرک تو نہیں ہو رہا ہے, بچے کی طبیعت خراب ہوئی, کہیں کوئی آدمی گلے میں تعویذ تو نہیں ڈال دیا, بیوی کی طبیعت خراب ہوئی, کہیں کوئی دوسرے آدمی, اس کے میکے والے, اس کے بھائی, اس کے باپ, کہیں اس کو اوجھا اور جھاڑ پھونک کرنے والوں کے پاس تو نہیں لے کر کے چلے گئے جو ناجائز طریقے سے جھاڑ پھونک کرواتے ہیں, کہیں اس کو جو ہے مزاروں پر تو نہیں لے جا رہے, بچے نہیں ہو رہے. تو ایسا ہوتا ہے میرے بھائی, ہوتا ہے. بچے کو کس نے گلے میں تعویذ ڈالا, جب اس کے باپ سے پوچھا جا رہی بھائی مول صاحب ہم نہیں ڈالے ہیں, اس کے نانی, اس کی پھوپھی, اس کے جو ہے نانا ڈال دیا ہے, ہم کیا کریں بتائیے. آپ کو اپنے گھر والوں کو سب سے پہلے شرک سے بچانا ہے. شرک سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ بار بار سنے ہوں گے, اور اللہ رب العالمین کے جلیل القدر نبی تھے, انہوں نے ایک دعا کی تھی. کیا دعا کی تھی جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا, وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ, کہ اللہ تو مجھے بھی شرک سے بچا لینا, اور وَبَنِيَّ میری اولاد کو بھی, میرے بیٹوں کو بھی, میرے بچوں کو بھی شرک سے بچا لینا. اے اللہ تو مجھے بھی ہمیشہ جو ہے شرک سے بچاتے رہنا, اور میری اولاد کو بھی اس سے بچاتے رہنا کہ وہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو. یہ دعا کرتے تھے میرے بھائیوں. اپنے گھر والوں کے تعلق سے کیا ہمیں دعا کرتے ہیں, ہمیں بھی کرنا چاہیے. الہ العالمین تو مجھے بھی شرک سے بچا, ہمارے گھر والوں کو بھی, ہمارے بال بچوں کو بھی تو شرک سے بچا. کیوں؟ شرک کرتے ہوئے مشرک کی حالت میں اگر کسی کی موت ہو جاتی ہے تو پھر اس کی بخشائش ہرگز نہیں ہے. نہیں ہے میرے بھائیوں. اگر کوئی اللہ رب العالمین کو حاجت روا اور مشکل کشا مانتا ہے تو پھر آپ اس سے پوچھئے کیا تو حضرت علی کو بھی مشکل کشا مانتا ہے؟ اگر وہ کہتا ہے ہاں, تو آپ ان سے کہہ دیجئے تیری توحید مکمل نہیں, تیری جو ہے کلمہ مکمل نہیں, تیری نماز قابل قبول نہیں, کیونکہ تو اللہ کو بھی مان رہا ہے اور حضرت علی کو بھی مشکل کشا سمجھ رہا ہے. جو کام اللہ کا تھا وہی کام تو علی کے ساتھ بھی جو ہے کر رہا ہے آج جو ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا بیان فرمایا, پہلے تمام معبودان باطلہ کا انکار کرو, پہلے انکار کرنا ہے, اس کے بعد اللہ رب العالمین پر ایمان لانا ہے. لا الہ, نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ, مگر اللہ ہی. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا. اللہ کہتا ہے پہلے تم طاغوت کا انکار کرو, وَيُؤْمِن بِاللَّهِ, اس کے بعد اللہ رب العالمین پر ایمان لاؤ. طاغوت کا انکار, طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے, جس کی بھی مشکل کشا اور حاجت روا سمجھے جائے, چاہے مزار والے ہو, چاہے کہیں کوئی اور چیز ہو, چاہے بت ہو, اسٹیچو ہو, اس کو طاغوت کہتے ہیں. تو اللہ نے کیا کہا وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, پہلے طاغوت کا تم انکار کرو. اللہ کے علاوہ جن چیزوں کو لوگ مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہیں پہلے انکار کرو. وَيُؤْمِن بِاللَّهِ, اس کے بعد اللہ رب العالمین پر ایمان لاؤ.
وَمَن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے کیا کہا؟ جو آدمی شرک کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ جنت کو حرام، جب جنت حرام ہے تو آخرت میں ٹھکانہ تو دو ہی ہے، پھر جائے گا کہاں؟ وہ ظاہر سی بات ہے جہنم میں جائے گا۔ اتنا سخت معاملہ ہے میرے بھائیوں، اگر بغیر توبہ کا مر گیا وہ آدمی شرک کیا جس نے، تو اللہ رب العالمین کا یہ اعلان ہے اس کی ہرگز بخشائش نہیں ہوگی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ اللہ رب العالمین کا کھلا اعلان ہے۔ حضرت لقمان کا نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت 21واں پارہ کے اندر ایک سورت ہی ہے لقمان کے نام سے۔ یہ نبی نہیں تھے، نبی ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ اللہ کے نیک بندے تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے۔ اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں کی تھی، وہ نصیحتیں اتنا اہم ہے، امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن میں بیان فرما دیا ہے۔ کیا فرمایا؟ کیا نصیحت کیا تھا؟ ایک نصیحت صرف جو میرے موضوع سے ریلیٹڈ ہے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے تو شرک نہ کرنا اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک مت ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک یہ شرک دنیا کا سب سے بڑا پاپ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے شرک، اس لیے اللہ کے ساتھ کسی دوسروں کو تم شریک نہیں ٹھہرانا۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، تو جہاں پر ہم پابندی کرتے ہیں وہیں پر آپ کو بھی اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو دیکھنا ہے کہ کہیں یہ شرک تو نہیں کر رہا ہے، ہمارے گھر میں جو ہے شرکیہ کام تو نہیں ہو رہا ہے۔ پہلی چیز یہ کرنا ہوگا اپنے گھر والوں کو، اپنے عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، اور یہ ذمہ داری اللہ رب العالمین نے عائد کی، جیسا کہ میں نے پہلے بتا دیا۔ دوسرا کام، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں تو دوسرا کام آپ کو کیا کرنا ہے؟ نماز کی پابندی خود کرنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی نمازی بنانا ہے، گھر کو نمازی گھر بنانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے لوگو تم خود نماز کی پابندی کرو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا تم خود اس پر ثابت قدم رہو، اور وَأَمُرْ أَهْلَكَ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تلقین کرو، اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کے لیے کہو۔ ہم پڑھ رہے ہیں فجر کی نماز، آ کر کے بچے دیکھ تو نہیں اٹھائیں گے، نہیں اٹھائے، ابھی تو وہ جو 12 بجے رات سوئے ہیں موبائل دیکھتے دیکھتے، اٹھائیں گے تو کیسے؟ 3-4 گھنٹے میں اس کی نیند پوری کیسے ہوگی؟ ارے بھائی اولاد کی محبت آ گئی، مال کی محبت، اولاد کی محبت، یہی تو فتنہ ہے، یہی تو فتنہ ہے۔ شریعت کے جو ہے مقابلے میں آپ کیا کر رہے ہیں کہ نہیں اس کو نہیں اٹھائیں گے، ابھی تو وہ سوئے ہیں، کیسے اٹھیں گے؟ ٹھنڈ ہے۔ فتنے میں آپ مبتلا ہو گئے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، اے لوگوں تمہارے مال اور تمہارے اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ کس وجہ سے فتنہ ہے؟ مال کی محبت میں آ کر کے تم نماز کی پابندی نہیں کر رہے ہو، شریعت اسلامیہ کا دھجیہ اڑا رہے ہو، اولاد کی محبت میں آ کر کے تم اس کو بھی جو ہے شریعت اسلامیہ کی پابندی کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے ہو اور خود بھی سستی برت رہے ہو، اس لیے فتنہ ہے، اور جو فتنہ میں پڑ گیا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، چاہے تم لاکھ یہاں پر عمل کر لو، اور نہ یہ چیز، اگر یہ دونوں چیز رحمت بھی ہے، کس وجہ سے تم اس کی محبت میں نہ آ کر کے جو ہے جو حدود میں جو زندگی گزارنے کے لیے شریعت اسلامیہ کہا ہے اس حدود میں اگر زندگی گزاریں گے تو یہ جو ہے دونوں رحمت بھی ہے۔ تو کیا اولاد کو نماز کی پابندی کرنے کی تلقین کرنا ہے، اگر نہیں پڑھے تو انہیں مارنا ہے، مارنے کا بھی حکم ہے۔ حدیث مسند احمد اور ابو داؤد کی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیها وهم ابناء 10 سنین، رواہ مسند احمد و ابو داؤد۔ کیا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں، 7 نہیں 6 اور 1 7 سال کے ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کے لیے کہو، نماز کی تلقین کرو، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور جب وہ بچہ 10 سال کے ہو جائے
بچے اسکول نہیں جاتے ہیں، دنیاوی کام نہیں کرتے ہیں، تو ہم اس کو ڈانٹتے ہیں، اس کو پھٹکارتے ہیں، اس کو مارتے ہیں۔ کبھی ہم نے کہا کہ چلو نماز کے لیے نہیں آیا، تو کبھی مارا ہم نے۔ ہمارے بچے 18 سال 25 سال 30 سال کی ہو جاتی ہے، لیکن ہم کبھی بھی جو ہے اس کو نہیں مارتے ہیں، اس لیے کہ چلو تم مسجد دوسرے کام کے لیے تو کہتے ہیں۔ اور کیسے وہ کہیں گے، کس منہ سے کہیں گے میرے بھائیوں؟ جب وہ خود بے نمازی ہے تو وہ کیسے کہیں گے؟ اور جب کہیں گے تو کیا اثر پڑے گا؟ وہ تو خود ہر آدمی اندازہ اس کا لگا سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، خود بھی نماز کی پابندی کیجیے اور گھر والوں کو بھی نمازی بنائیے۔ اگر اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نماز کی پابندی کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی اللہ سے ڈراتے تھے، نماز کی تلقین کرتے تھے۔ اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہاں تک کہ کہہ دیا، سلیمی من مالی ما شئت، اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، دنیاوی چیزوں میں سے تم جو چاہو مجھ سے مانگ لو، لیکن نفس کے من النار، کل قیامت کے دن ہم تجھے نار سے نہیں بچا سکتے، ہم جہنم سے تجھے نہیں بچا سکتے۔ تم جو ہے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اس دنیا ہی میں عمل کر لو، نیک کام کر لو۔ میرے بھائیوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا، اس اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ قرآن میں کرتے ہوئے فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یاد کرو، وہ ایک سچے رسول تھے اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے، نماز کی تلقین کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اپنے بچوں کو نمازی بنانا ہے۔ اگر نہیں پڑھتا ہے تو اس کو آپ ماریے میرے بھائیوں، مارنے کی بھی شریعت اسلام نے اجازت دی ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر تم کسی کو برائی کام کرتے ہوئے دیکھتے ہو تو اپنے ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں کر سکتے ہو تو زبان سے روکو۔ میرے بھائیوں، ہاتھ سے ہم باہر والوں کو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اگر کہتے ہیں اس کو ہم جو ہاتھ سے روکنے جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، لیکن ہمارا پاور تو گھر میں چل سکتا ہے۔ ہمارے بچے غلط کام کر رہے ہیں، اس کو ہم مار سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہے اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے گی اور تمہارا گھر اسلامی گھر بن جائے گا۔ اس پر بھی ہمارا گھر میں کم سے کم عمل ہو سکتا ہے میرے بھائیوں۔ لیکن جو ہے حائل ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے، کیا کہا جائے؟ اپنے آپ کا اور اپنے گھر والوں کا جائزہ لینا چاہیے میرے بھائیوں۔ تو یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز، اگر اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے تو کیا کرنا ہوگا کہ گھر میں جو ہے، گھر میں نرم لہجہ استعمال کرنا ہوگا، بولی میٹھی بولی نکالنی ہوگی۔ جانتے ہیں بھائی بھائی میں، گھروں میں کہاں سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، گھر جہنم کیسے بنتا ہے، ساس بہو میں جھگڑا کیسے ہوتا ہے؟ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15واں پارہ کے اندر اس کو جو ہے بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ میرے بندو تم جو ہے اچھی بات کرو، بہترین بات اپنی زبان سے نکالو۔ کیوں؟ جب تم اچھی بات نہیں کرتے ہو تو تمہاری زبان کے راستے سے شیطان جو ہے فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، زبان کے راستے سے شیطان تمہارے بھائیوں کے اندر جو ہے دشمنی پیدا کرتا ہے، ساس بہو کے اندر دشمنی پیدا کرتا ہے۔ ایک بھائی جو ہے تھوڑا سا تیز بول دیا، دوسرا بھائی شیطان مار رہا ہے ادھر سے، اس سے بھی زیادہ تیز۔ اگر ساس تھوڑی سی بات بولتی ہے اونچی آواز سے تو بہو شیطان بہکا رہا ہے، جو ہے اس سے بھی تیز اور بات بڑھتے بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے کتنا پوائنٹ کی بات ہے، اللہ رب العالمین نے فرما دیا گھر کے اندر نرم لہجہ استعمال کرو اگر جہنم کی آگ سے بچانا ہے تو۔ چوتھا کام، اگر اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے تو چوتھا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے صرف یہ نہیں کہا ہے کہ تم جو ہے مسجد میں آؤ اور اپنے آپ کو بچاؤ، نہیں، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کہا۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ جب آپ خود نماز کی پابندی کریں گے۔ جی، ایک ماں، ایک گھر کی عورت
जब नमाज की पाबंदी करते हैं तो 3 साल की बच्ची भी आकर के खड़ी हो जाती है दुपट्टा ओढ़ करके माँ के साथ। एक बाप जब मस्जिद के लिए आता है, नमाज के लिए मस्जिद में आता है, तो 3 साल का बच्चा भी हाथ पकड़ करके मस्जिद में आता है। एक माँ जब जो है घर के अंदर जो है तरह तरह की चीजें देखेंगी मोबाइल में और टीवी में, और जो है गंदी चीजें, तस्वीरें और सीरियल वगैरह, तो उस घर से बच्चियां भी बेहया ही पैदा होगी। मेरे भाइयों, पान, सिगरेट और तरह तरह की नशावर चीजें अगर आप पिएंगे तो बेटे भी उसी तरह से होंगे। इसलिए अपने आप को अगर ये चाहते हैं कि मैं भी जहन्नम से आग से बचूं और हमारा घर जो है, हमारे घर वाले भी जहन्नम की आग से बचे, तो आपको खुद जो है अपने आप के अंदर सुधार लाना होगा। ये चंद चीजें और अपने आप को जहन्नम की आग से बचाने और अपने घर वालों को बचाने के ताल्लुक से बयान किए हैं। अगर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ खुद भी बचेंगे और आपके घर वाले भी जहन्नम की आग से बच जाएंगे और दोनों जो है सुकून की जिंदगी गुजारेंगे। और ये जिम्मेदारी जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयद की है हर सरपरस्तों को, हर गार्जियनों को और हर जो है घर में जो बड़े आदमी है उसके ऊपर ये जिम्मेदारी, उसके मातहत में जो लोग रहते हैं, चाहे भाई हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, जो गार्जियन किस्म के है, उसके ऊपर ये जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयद की है। अगर नहीं निभाएंगे जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन की, हम और आप बच नहीं सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह आलमीन तो हम तमाम लोगों को कुरान और हदीस की बातों को समझने और समझने के साथ साथ उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको तू अपने अपने जिम्मेदारियों को निभाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह आलमीन हम सब जो है गुनाहगार हैं, खताकार हैं, मेरे परवरदिगार आलम हम सब के गुनाहों को, हम सब के खताओं को तो माफ फरमा। अल्लाह हम में से जो बेरोजगार है उनको तो हलाल रोजी कमाने